الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. سبحان الله. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. سبحان الله. دروشی پڑھ لیجیے تمام یہ احباب. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. حضرات محترم، آج دارالعلوم غوثیہ رضویہ کی زیر اہتمام جلسہ دستار فضیلت و تقسیم اسناد و ختم بخاری شریف کی اس پاکیزہ برگزیدہ مجلس میں شرکت کر کے کچھ پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. اسٹیج پر علوم متداولہ کی منازل طے کرنے والے سبحان اللہ. جید مقتدر صاحبان علم و فضل سبحان اللہ. جلوگر ہیں. الحمدللہ ہم نے اس بات کو جان لیا ہے سبحان اللہ. کہ ساری کی ساری عزت دین کے اندر ہے. بے شک بے شک. سارے وقار دین کے اندر ہے. بے شک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے وفا رکھنا اس کا ایک اہم جز ہے. اس دین کے علم کو حاصل کرنا اور کائنات کے سارے علوم میں افضل ترین علم قرآن و حدیث کا علم ہے. بنیادی علوم کا حاصل کرنا ہر مرد و زن پر لازم ہے، لیکن معاشرے میں اسلام کی ترویج و اشاعت اور اس کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ایمانی جلووں کو برقرار رکھنے کی خاطر موقوف علیہ تک لے جانا اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر اس کے سر پر عزت کی دستار سجا کر واہ. ماحول میں بھیج کر سبحان اللہ. ترویج ایمان کا سلسلہ برقرار رکھنا حضرات یہ بہت بڑی نعمت خداوندی ہے. سبحان اللہ. بے شک. میں ممنون ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صغیر احمد صاحب نقشبندی مجددی کا، جنہوں نے آج کی اس برگزیدہ مجلس میں مجھے شریک ہونے کا موقع دیا. سبحان اللہ. اہل سنت کی معروف و
محبوب شخصیت حضرت قبلہ مفتی محمد گل احمد خان عتیقی صاحب مدظ العالی، وہ بھی اس محفل کی رونق ہیں، اور حضرت قبلہ پیر سید خواجہ قیوم سرہندی جو آستانہ عالیہ سرہند شریف کی زینت ہیں، ان کی قیادت اس مجلس کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت کی صفوں میں اپنی خطابت سے ایک خوبصورت رنگ جمانے والے مفتی خان محمد صاحب محترم القادری، غالباً ان کی بھی پاکیزہ گفتگو آپ نے سماعت کر لی ہے۔ اس کے علاوہ سٹیج پر جتنے بھی ہمارے لائق قدر اور قابل فخر علماء کرام تشریف فرما ہیں، میں تہہ دل سے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرات، آج ختم بخاری شریف کا پروگرام ہے۔ بے شک۔ ایک دو باتیں اس فن کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے ٹھنڈک کا احساس بھی ہے اور وقت کا احساس بھی ہے، اور ان کا احساس اس لیے ہے کہ آپ کا احساس بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ ان کو علم کی صفوں میں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ کتاب اللہ کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے، جامع ترین کتاب ہے، تو وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سال کی ایک طویل مدت میں بخاری شریف کو اس کے جملہ قواعد و ضوابط جو آپ نے وضع کیے اس کے مطابق جمع کیا، اور 6 لاکھ حدیثوں کو کھنگالا، واہ سبحان اللہ۔ اور 9000 سے متجاوز احادیث کو اس بخاری شریف میں جمع فرمایا، سبحان اللہ۔ جن کے مقررات کو اگر چھوڑا جائے تو احادیث کی تعداد 2700 سے متجاوز ہوتی ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ کون سی کتاب ہے؟ اس کتاب کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے، عام طور پر اسے بخاری شریف کہا جاتا ہے، لیکن یہ کون سی کتاب ہے؟ الجامع الصحیح سبحان اللہ۔ المسند سبحان اللہ۔ المختصر سبحان اللہ۔ فی امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ اس کے سرے پر ہمیں الجامع نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے
کہ ایک یونیورسٹی کو جامعہ کہا جاتا ہے جی اس لیے کہ اس میں انواع و اقسام کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، بے شک اسی لیے اسے جامعہ کہا جاتا ہے۔ جی بے شک اور حدیث شریف کی یہ کتاب جسے ہم الجامع کہتے ہیں، اس میں جناب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس قدر عنوانات قائم کیے ہیں کہ ان کو مجتمع کرنے کے بعد اس کو الجامع کہنا ہی برحق کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جس میں ایمان ہے، عقائد کے ابواب ہیں، جس میں اعمال حلال و حرام، جس میں سیر، جس میں فضائل، جس میں تفسیر، اخلاقیات، ایمانیات، سبحان اللہ آداب، سبحان اللہ یعنی وہ تمام عنوانات کا ایک مجموعہ ہے۔ اور جس شعبہ زندگی سے آپ کو حدیث کے ذریعے اگر رہنمائی چاہیے تو امام بخاری نے اس کے لیے آپ کے واسطے بندوبست کر رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کے بعد کہا یہ ایسی صحیح احادیث کا مجموعہ ہے کہ جسے شرط صحت کے تمام پیمانوں میں اگر ڈھالا جائے تو واقعی صحت کے اس معیار پر ہمیں متمکن نظر آتی ہے کہ ہمیں یہاں اتصال سند بھی نظر آتا ہے، سبحان اللہ ہمیں ضبط راوی بھی نظر آتا ہے، واہ 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 سبحان ہمیں اللہ اس کے اندر عدم شذوذ بھی نظر آتا ہے، سبحان اللہ ہمیں اس کے اندر عدم علت بھی نظر آتی ہے، بے شک ہمیں اس کے اندر حفظ راوی کی صفات بھی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ اس لحاظ سے اسے الصحیح کہنا صحیح ہے۔ واہ واہ اور اس سے ایک قدم آگے جائیں تو روایت کا اتصال دیکھا جائے، چاہے حدیث قولی ہو، فعلی ہو یا تقریری ہو، تو اسے المسند کہنا بھی برحق ہو جاتا بے ہے۔ شک بے شک سبحان اللہ اسے المسند کہنا بھی بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر اسے المختصر کہیں واہ تو المختصر کہنا بھی بعید طور واہ درست ہوگا کہ 6 لاکھ حدیثوں میں سے چن چن کے امام بخاری نے 9000 تک اسے جو اختصار دیا ہے، یہ اختصار اصل میں اس کی کمی کو ظاہر نہیں کر رہا، یہ سارے مجموعہ احادیث میں سے اصول حدیث کی روشنی میں آپ نے ایک خزانہ جمع کر کے امت کے حوالے کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام من امور رسول اللہ، حضور نے کیا کہا ہے، سبحان اللہ حضور نے کیا کیا ہے، واہ حضور نے کیا کرنے دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے کیا کہا ہے، حضور نے کیا کیا ہے، اور یہ فقیر عرض کر رہا ہے حضور نے کیا کرنے دیا ہے، جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ امور ہے میرے نبی کے، اور فرمایا وہ سنن ہی، اور نبی پاک نے جو احکام بیان فرمائے، ضابطہ اخلاق مرتب فرمایا، اور زندگی کا جو قانون حوالے کیا ہے، وہ سنن کا ذکر بھی اسی کے اندر ہے، وہ ایام ہی، اور نبی پاک کو جو واقعات رونما ہوتے رہے اور غزوات کے اندر، سفر کے اندر، فرمایا ان ساروں کا احاطہ بھی جناب امام بخاری نے اپنی بخاری میں کر کے ایسا خوبصورت مجموعہ امت کو عطا کیا ہے کہ اگر کسی کے ایک ہاتھ میں قرآن آ جائے، دوسری میں بخاری آ جائے، اس کو منزل نظر آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک۔ اور پھر اگر آپ امام بخاری کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بظاہر تو محدث نظر آتے ہیں، واہ
اور محدث کا کام کیا ہے؟ روایت بیان کرنا محدث کا کام ہے، بے شک سند بیان کرنا محدث کا کام ہے، اور روایت کو درجہ دینا یہ محدث کا کام ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ ایک ایسا محدث ہے جو قرآن کی آیات کی تفسیر بھی خود کر رہا ہے، اور آیات بینات اور احادیث سے مسائل کا استنباط و استخراج بھی خود کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور سیر اور مغازی کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ پتہ چلا امام بخاری بیک وقت محدث بھی ہے، مؤرخ بھی ہے، اور بیک وقت مفسر بھی ہے، بیک وقت وہ فقیہ بھی ہے۔ لہذا جو اپنی بخاری کے اندر یہ سارے موضوع سمیٹ کر امت کو دے رہا ہے، یقیناً وہ تمہارا بھی امام ہے، وہ ہمارا بھی امام ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات بہت آسانی سے بخاری کا حوالہ دے دیتے ہو، لیکن یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا یہ کتنا اہم ادب موضوع ہے، سبحان اور اللہ، کتنی تحقیقات ہیں، اور کتنی منازل ہیں۔ آپ قول رسول ہی سناتے ہیں، لیکن اس سے پیچھے ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، روات کے سلسلے کا، اور پھر ان کو جانچنے کا، اور اس پر پھر حدیث کا مرتبہ قائم کرنے کا۔ اور امام بخاری نے خود فرمایا کہ میں نے اپنی بخاری میں صرف صحیح حدیثوں کو جمع کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک چیز اور عرض کر دوں آپ کو، واہ واہ سبحان یہ اللہ، پیچھے والے موجود ہو، ادھر ہی کرسیوں پر ہو جو بیٹھے ہوئے ہیں، سارے موجود ہو نا؟ ماشاءاللہ۔ حضرات میں پڑھ رہا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، یاد رکھو ہمارے مقابلے میں یہ لاکھ درجے بہتر ہیں۔ ایک تو علمی خدمات ہے، اور دوسرا یہ حضور کے زمانے کے قریب ہے۔ بے شک بے شک، سمجھ آئیے آپ؟ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے وہ تفسیر قرآن کو بالقرآن کرنا احسن سمجھتے ہیں۔ بے شک، قرآن کا مفہوم قرآن کے دیگر صفحہ و کرتاس سے لے کر معنی و مفہوم کو ماخوذ کرنا پسند کرتے ہیں، بے شک، لیکن ساتھ ساتھ جہاں اور تشریح چاہیے وہ پھر حدیث رسول کا رخ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے آگے بھی اور تشریح چاہیے ہو تو پھر صحابہ کرام کے اقوال نقل کرتے ہیں، اور اس سے بھی آگے جائیں تو تابعین کے آثار کو نقل کرتے ہیں۔ اور امام بخاری کا یہ فعل اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ وحی خدا کو سمجھنے کے لیے صرف وحی خدا پر اپنے آپ کو موقوف اور مشروط نہ رکھنا، بلکہ اس قول خدا اور وحی خدا کو سمجھنے میں کبھی تمہیں نبی کے قول کی ضرورت ہوگی، کبھی نبی کے صحابہ کی ضرورت ہوگی، اور کبھی تمہیں تابعین کی ضرورت بھی پیش آئے سبحان گی۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرات کہیں میں وقت زیادہ نہ لے لوں، میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرات محترم، امام بخاری نے آغاز کیسے فرمایا؟ امام بخاری نے آغاز فرمایا، پہلا باب ابتدائے وحی کے عنوان سے قائم فرمایا، بدء الوحی، سب سے پہلے وحی کا ذکر فرمایا، سبحان اللہ، اور اس میں کے اندر ختم بخاری میں عموماً رواج یہ ہوتا ہے کہ بخاری شریف کی آخری حدیث کو پڑھا جاتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں جس طرح ایک قاری، ایک حافظ ختم قرآن تراویح میں کرے تو وہ من الجنت والناس پڑھ کے پھر الف لام میم سے شروع کر دیتا ہے۔ بے شک، ایسا ہے کہ ایسا ہی نہیں؟ ہے بولو نا، جی، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ختم ہونے کے باوجود بھی اس کی برکات ختم نہیں ہو سکتی، ہم پھر شروع کر رہے بے ہیں، شک بے شک، اور 30 سپارے پڑھ کے بھی ہمارا جی بھرا نہیں، ہم پھر اسے پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرات
آغاز ہے وحی سے، واہ اور اس میں پہلی حدیث لا رہے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، نیت کا ذکر کر رہے ہیں، واہ ذکر وحی کا ہے، اور پہلی حدیث میں نیت کا تذکرہ ہے، اور آخری حدیث میں کیا خوبصورت حدیث ہے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ اس رسم کے مطابق یہاں ختم بخاری ہو رہی ہے یا جو بھی طرز یہاں اپنائی گئی ہے، لیکن وہ روایت جو آخر میں ذکر فرمائی ابتدا نیت سے ہے اور باب کا آغاز وحی سے ہے، گویا اس میں نقطہ یہ ہے کہ سارے کا سارا دین اس کی بنیاد وحی خدا پر ہے۔ بے شک اگر خدا کی وحی نہ ہوتی تو آج یہ مجلس نہ ہوتی، وحی خدا نہ ہوتی تو نبوت نہ آتی، وحی خدا کی نہ ہوتی تو رسالت کا وجود نہ ہوتا، وحی نہ ہوتی تو پھر یہ نظام صلاۃ قائم نہ ہوتا، اگر وحی نہ ہوتی تو حلال و حرام کی تمیز نہ ہوتی، اگر وحی نہ ہوتی تو پھر نار و جنت کا امتیاز نہ ہوتا، اگر وحی نہ ہوتی تو حقیقت سے پردہ کشائی نہ ہوتی۔ پتہ چلا سارے کا سارا دین اصل میں وحی پر موقوف ہے، اور یاد رکھو وحی کی بھی پھر قسمیں ہیں، لیکن اصل وحی جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمائی وہ قرآن کی صورت میں ہے، جسے مطلوبن کہا جاتا ہے، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی اور ہے جس کو قرآن کی طرح تلاوت تو نہیں کیا جاتا، وہ نبی کے قلب اطہر پر معانی کو نازل کیا جاتا ہے، اور قرآن میں لفظ بھی خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، حروف خدا کی طرف سے ہوتے ہیں، عبارت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اور قلب اطہر مصطفیٰ پر اللہ معانی نازل کرتا ہے اور لفظ مصطفیٰ کے ہوا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک اللہ کا کلام لفظ بھی وحی سے، لفظ بھی وحی سے، صیغے وحی سے، عبارت وحی سے، تسلسل وحی سے، فرمایا یہ سارے کا سارا کلام وحی سے ہوگا۔ فرمایا یہاں لفظ دے گا لیکن معنی محمد بتائے گا، اور جو وحی غیر مطلوع ہے جو نبی کے سینے پر اللہ معنی اتارتا ہے اس وحی کو غیر مطلوب کہا ہے۔ فرمایا اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے لیکن وہ نبی کے سینے پر نازل کیا گیا ہے۔ معنی کیا ہوا؟ ارے ایک طرف ہم لفظ دے رہے ہیں، دوسری طرف معنی دے رہے ہیں۔ جہاں لفظ ہے وہاں معنی محمد دے گا، اور جہاں معنی دے رہے ہیں وہاں لفظ محمد دے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی تارا دل دا چند یا حسین تارا دل دا چند یا حسین حضرات عظمت صحابہ پر سلام ہو غوثیہ فیضان صدیقی جاری رہے گا، فیضان صدیقی جاری رہے گا، فیضان صدیقی جاری رہے گا۔ تو لہذا یاد رکھو ہم جو آج حدیثوں کی قسمیں بیان کرتے ہیں یہ حدیثوں کا مجموعہ ہے جو مسند ہے۔ یاد رکھو یہ مستدرک ہے، یہ مستخرج ہے، یہ جامع ہے، مختلف کتب احادیث کو ذکر کر رہے ہو۔ یہ کیا ہے سب؟ یہ سارا جہان حدیث کیا ہے؟ فرمایا یہ سارے کا سارا جہان آج حدیث کی ہزاروں شروحات لکھی گئی ہیں، اور قرآن پاک کی بھی ہزاروں تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ فرمایا ادھر دیکھو تب بھی وہی ہے، ادھر دیکھو تب بھی وہی ہے، بس فرق یہ ہے ایک طرف لفظ آ رہے ہیں دوسری طرف معنی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایسے بھی تو ہو سکتا تھا نا واہ کہ اللہ قرآن پاک کو نازل کر رہے، الفاظ آ رہے ہیں تو ساتھ میں اس کی تفسیر و معنی بھی خود ہی بیان فرما دیتا، چونکہ اصل میں تو معنی مرادی چاہیے نا۔ سبحان کوئی اہل علم بیٹھے پیچھے، سبحان اللہ۔ میں کوئی ایسے فضول گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہے۔ بے شک
اللہ کے کلام سے مراد الہی کا حصول، واہ یہی قرآن کی تلاوت کی غرض ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر آپ کو مراد معلوم نہ ہوئی تو نامراد ہو جاؤ گے، بے شک نہیں سمجھے؟ بے شک تو اللہ رب العالمین نے لفظوں کو اتارا، اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سبحان اللہ اب دیکھو، معنی کا اپنا وجود تو ہوتا ہے، جی لیکن وہ ایسا وجود ہوتا ہے کہ اس کا وجود لفظوں میں ڈلنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ بے شک بے شک جی قرآن الفاظ ہیں، بے شک یہ اللہ نے الفاظ قلب مصطفیٰ پر نازل فرمائے۔ واہ دوسری طرف اللہ رب العالمین ان الفاظ کو معنی دے رہا ہے، فرمایا معانی بھی اللہ عطا فرما رہا ہے اور وہ قلب اطہر پر معنی بھی نازل فرما رہا ہے۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو جو ہے نا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ایک مرتبہ الفاظ کو نازل فرمایا اور پھر اللہ نے از طریق الہام اور از طریق ارسال اپنے محبوب کو معنی بھی عطا فرمایا۔ اس لیے یاد رکھو، قرآن کا معنی مرادی سب سے زیادہ وہ جانتا ہے جس کے سینے پر نازل ہوا۔ سبحان اللہ بے شک بے شک لہذا اب میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الفاظ قرآن کے لیے بھی جو محبت نزول ہے وہ سینہ مصطفیٰ ہے، اور معانی قرآن کے لیے بھی جو محبت نزول ہے وہ سینہ مصطفیٰ ہے۔ فرمایا لفظ بھی یہاں آئے گا اور معنی بھی یہی آئے گا، بے شک اور جو معنی نبی بیان کرے گا وہ حدیث بن کے چمکنا شروع ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ حدیث بن کے چمکنا شروع ہو جائے گا۔ لہذا آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، حدیث کیا ہے؟ قرآن کا سارا مدار کہ یہ کلام اللہ ہے، اس کا مدار نبی کے قول پر ہے۔ اگر یہ نبی کے حلق سے باہر نہ آئے تو قرآن کے ایک صیغے پر بھی ایمان لانا ممکن نہ رہے گا۔ پتہ چلا کہ یہ سارا کمال میرے نبی کے سینے کا ہے، میرے نبی کے حلق کا ہے، میرے نبی کی زبان کا ہے۔ میرے نبی کو خدا نے عربی بنایا تو قرآن بھی خدا نے عرب میں نازل فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات، اس قرآن کی صداقت کیوں ہے؟ بے شک اس قرآن پر آپ کا یقین کیوں ہے؟ میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، میں حدیث پر بول رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں اپنے موضوع سے ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں ہوں۔ بے شک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کو قرآن کیوں مانتے ہو؟ واہ قرآن کو قرآن کیوں مانتے ہو؟ اس لیے کہ یہ زبان محمدی سے باہر آیا۔ بے شک سبحان اللہ اب یہ سنو، جو حدیث ہے وہ کس زبان سے باہر آئی ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میرا خیال ہے تھوڑا سبحان زیادہ اللہ ٹھنڈ لگی ہوئی۔ سبحان اللہ دسو نا، قرآن کیڑی زبان تو باہر آیا؟ سبحان اللہ بولو سارے بولو بھائی سارے۔ سبحان اللہ اور حدیث کس زبان سے باہر آئی؟ جناب محمد نہیں سمجھے؟ اب حدیث بات کو کہتے ہیں، یہ اہل علم پیچھے بیٹھے ہیں، واہ میں تو ایک طالب علم ہوں، کتابیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو ایک طالب علم ہوں، لائبریریاں سب پیچھے ہیں میرے۔ واہ آپ کو پتہ ہے پڑھتے ہوئے لائبریری پیچھے ہی ہوتی ہے، سبحان نہیں اللہ سمجھے؟ اس لیے مجھے فکر نہیں ہے، کہیں کوئی بات ہوئی تو یہ خود سمجھا دیں گے کہ یہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضرات، حدیث تو بات کو کہتے ہیں، اور اللہ نے جو باتیں کہی وہ قرآن ہے۔ واہ واہ سمجھے؟ واہ 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 اللہ نے جو باتیں کہی وہ قرآن ہے وہ قرآن ہے، اور اللہ نے جو خاص الگ سے قرآن سے الگ کر کے اپنے محبوب سے کچھ اور باتیں کی وہ بھی حدیث ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ بے شک بے شک حدیث قدسی کیوں کہتے ہیں؟
چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے لیکن زبان رسول سے ادا ہو رہا ہے. حضور اللہ سے روایت کرتے ہیں. سب سے خوبصورت روایت حدیث قدسی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ اس سلسلے روات میں ایک نبی ہے اور نبی خدا سے روایت کر رہا ہے, اور عام جو دوسری احادیث ہیں اس میں صحابی نبی سے روایت کرتا ہے اور ایک تابعی صحابی سے روایت کرتا ہے, اور یہ سلسلہ روات کا قائم ہوتا ہے. لیکن اس حدیث کا کیا کہنا جس میں راوی محمد ہو اور کلام خدا کا بھیج سبحان دیا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے افضل روایت اور کوئی نہیں جس میں نبی راوی ہو. یاد رکھو کسی روایت میں نبی راوی نہیں ہو سکتا سوائے حدیث قدسی میں کہ یہ بین اللہ و رسول, یہ اس کے اور رسول کے درمیان کا معاملہ ہے. فرمایا وہ بھی حدیث ہے, اللہ کا کلام ہے, اسے حدیث کہتے ہو, اور جو قرآن میں ہے یہ بھی اللہ کی احادیث ہے. بے شک یہ اللہ کی باتیں ہیں, اللہ کا کلام ہے. اللہ نے ایک وقت میں اپنا کلام الگ کر کے قرآن اور اپنی آخری کتاب کو مقرر کر کے نبی کے حوالے کیا, اور قرآن کا قرآن ہونا نبی کی زبان پر موقوف و مشروط ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. قرآن کا قرآن ہونا واہ نبی کی زبان پر اور نبی کی خوبصورت اداؤں سے ہو کر ہم تک پہنچا ہے. واہ واہ اس لیے قرآن کو ہم قرآن کیوں مانتے ہیں؟ واہ اس زبان کا یہ اعجاز ہے. واہ 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 واہ. اچھا, قرآن تو صرف باتوں کا نام ہے, تو جس کی یہ باتیں ہیں ہم اس کو بھی تو اسی زبان سے مانتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. بولو نا, ہم اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ ہم اللہ کو کیا جانتے تھے؟ ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے. اللہ کی پہچان کرانے والے بھی نبی ہیں, تو لہذا اس نے بتایا کہ کوئی ہے جسے اللہ الہ واحد کہتے ہیں, جو معبود تنہا ہے, مسجود تنہا ہے, جو ہر عیب و نقص سے پاک ہے, اور لم یلد ولم یولد کی صفت سے متصف ہے. فرمایا جس نے ذات کا تعارف کرایا اس کی صفت کلام کا تعارف بھی اسی محمد نے کرایا. بے شک سبحان اللہ. لہذا اللہ کو ماننا بھی زبان مصطفیٰ کی وجہ سے ہے, اور قرآن کو ماننا بھی اللہ کے نبی کی زبان کے سبب سے ہے. لہذا اب ہمیں یہ ماننا ہوگا. حدیث کو سمجھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو, اگر سلسلہ روات کو درمیان سے نکال دو اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو, جو نبی کہہ رہا ہے اس میں کچھ بھی ضعف نہیں ہو سکتا, اس میں کچھ بھی یاد رکھو موضوع نہیں ہو سکتا, اس میں کوئی من گھڑت نہیں ہو سکتا. لہذا نبی جو بھی فرمائے گا اگر وہ کہے یہ میری بات ہے تو ہم نے ماننا ہے نبی یہ تیری بات ہے, اور کہے کہ یہ خدا کی بات ہے تو ہم نے ماننا ہے یہ خدا کی بات ہے. اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے اگر میں غصے کی حالت میں رہوں یا امن کی حالت میں رہوں, محمد کی زبان سے حق کے سوا اور کچھ نہیں بے نکلتا. شک بے شک سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں آپ؟ نبی کسی حال میں بھی ہو اس کی زبان سے حق کے سوا کچھ صادر نہیں ہو سکتا, بے شک کچھ خارج نہیں ہو سکتا, کچھ متلفظ نہیں ہو سکتا. پتہ چلا ہمارے نبی اگر حدیث کہیں تو وہ بھی حق ہے, قرآن کہیں تو وہ بھی حق ہے. یہاں تک کہ کافروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار تم سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کھڑا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے کہ نہیں؟ اس کفار کی صفوں میں سے آواز بلند ہوئی, اے محمد اگر تو کہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پتہ چلا کہ دشمنوں میں جو اللہ نے صفت واضح کرائی وہ صداقت کی صفت ہے, بے شک چونکہ اس صداقت پر پھر وہی موقوف ہے, واہ. اس صداقت پر دین موقوف ہے, واہ. اس صداقت پر نظام حیات اسلامی موقوف ہے. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی کی زبان کو حق کی کنجی بنا دیا. فرمایا یہ اب تو بتائے گا
کہ یہ میرے رب نے کہا ہے، اور جو تیرے دل میں آیا، یاد رکھ اے محمد، تیرے دل پر ہم معنی ظاہر کریں گے، معنی تیرے دل پر نازل ہوگا، اور ہم لفظوں کا اختیار تجھے دیتے ہیں، اندر معنی ہم دیں گے، لفظ تیرے ہوں گے، حدیث بن جائے گی۔ اور ہم قرآن ماننے والوں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں، جو حجیت حدیث پر شک کرتے ہیں، جو حدیث کے حجت ہونے میں شک پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ فقیر ببانگے دہل کہہ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا میرا نبی اپنی ہوا سے نہیں بولتا ہے، وہ جب بھی بولتا ہے میری وحی سے کلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ سے پتہ چلا حدیث ہو تو وہ بھی حق ہے، حق ہے، چونکہ وہ بھی وحی خدا ہی ہے۔ بے شک۔ یاد رکھو حدیث قدسی کو تو میں نے بیان کر دیا، لیکن علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ باقی بھی جتنی احادیث ہیں جن کو آپ صحیح کہتے ہیں، مرفوع کہتے ہیں، متصل کہتے ہیں، مسند کہتے ہیں، نہیں سمجھے، یہ ساری کی ساری حدیثیں بھی یاد رکھو برحق ہیں۔ میں روات کے سلسلے کو حذف کر کے کہہ رہا ہوں، میں کلام محمدی کی بات کر رہا ہوں اس وقت، میں اصول حدیث کی روشنی میں نہیں بول رہا، میں کلام محمدی کے حوالے سے بول رہا ہوں سبحان اللہ۔ کہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ جو بھی کہے گا واہ واہ، وہ اللہ کی مرضی سے کہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے اے حدیث پڑھنے والے طلباء اور فارغ التحصیل ہونے والوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو ہر حدیث لکھنے سے پہلے وضو کیا، واہ واہ واہ، نہیں سمجھے، جی، ہر حدیث لکھنے سے پہلے لکھنے سے پہلے وضو وضو کیا۔ کیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، واہ، سبحان اللہ، پھر قلم اٹھایا۔ واہ، تو یاد رکھو حدیث پڑھنا پڑھانا یہ طہارت کے بغیر نہیں ہوتا، بے شک، بے اس کے شک، اپنے آداب ہیں۔ بے اور شک، وجہ یہ کہ اصل میں یہ بھی تمام معانی ہیں جو قلب اطہر مصطفیٰ پر اللہ کی طرف سے منزل ہوتے ہیں۔ بے شک، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ معانی عطا فرمائے۔ تو حضرات آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ کے فارغ ہوئے؟ حدیث رسول۔ اور حدیث رسول کو یاد رکھیں، دورہ حدیث پڑھنے کے بعد، دورہ حدیث کی منزل سے گزرنے کے بعد اصل طالب علمی کا دور شروع ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک، ایسا نہ ہو پگڑی باندھ کے آپ خوش ہو جائیں، نہیں، کام اب شروع ہوا ہے۔ بے شک، اور یہی ہماری صفوں میں کمزوری ہے کہ جب کام شروع ہوتا ہے تو ہمارے لوگ کام ٹھپ کر دیتے ہیں، بے شک، کتاب کو جب کھولنے کا وقت آتا ہے تو وہ بند کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ 7، 8، 10 سال کی تعلیم، تعلم، یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ فراغت ہوئی ہے، فراغت نہیں، اب مصروفیت شروع ہوئی ہے۔ بے شک، بے شک، دیکھو میں بھی اس دورے سے فارغ ہوا ہوں، پر میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں کہ اکثر چیزوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، لیکن بعد میں یہ ساری چیزیں معاونت کرتی ہیں واہ، اور انسان آگے بڑھتا ہے اور تحقیق کے میدان میں پھر اپنی فکر، عقل، شعور اور ایمان کے گھوڑے دوڑاتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور اسی چیز کی کمی ہے کہ اب تحقیق کے دروازے بند ہو رہے ہیں، بے شک، اور اب مسائل میں غور و فکر کے دریچے بند ہو رہے ہیں، اور صرف پگڑی باندھنے کے بعد کوئی مسجد میں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا۔ اس میں تخصصات کی ضرورت ہے، بے شک، اس کے اندر مزید مطالعے کی ضرورت ہے، بے شک، اور پھر کسی اور آپ دیکھیں علماء 40 سال علوم حاصل کرتے رہے، تب جا کے تحقیق کرنے کے قابل ہوئے، اور جب تک یاد رکھو تحقیق کا دروازہ کھلا رہے گا، زمانے جتنے بدل جائیں اسلام میں اس کا نور ملتا رہے۔ بے شک، سبحان اللہ، تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک، تو ہر شے کا مدار وہی پر ہے، پھر میں موضوع پر ہی آ گیا، واہ واہ، آواز وہی سے، ہر شے کا مدار وہی پر ہے، اور نبی کے دل پر جو نازل ہوا وہ بھی وہی ہے، واہ، اور نبی کو جو قرآن کی صورت میں دیا گیا وہ بھی وہی ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پھر
فرمایا اختتام کس طرح ہوا؟ اختتام کیسے ہوا؟ اختتام ہوا پاکیزہ، خوبصورت، معروف، مشہور اور اکثر اہل علم کی زبان پر رقص کرتے ہوئے خوبصورت الفاظ موتیوں کی طرح جو زبان پر آ جاتے ہیں، سنانے میں بھی کیف ہوتا ہے، سننے میں بھی کیف ہوتا ہے۔ بس ایک دو باتیں کر کے ختم کر رہا ہوں۔ میں نے تو سوچا تھا مثنوی شریف سناؤں گا، لیکن لگتا نہیں ہے، وقت بہت ہو گیا۔ حضرات کیا حدیث ہے؟ فرمایا کلمتان حبیبتان، واہ 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 واہ، کلمتان، چلو اس کا آخری جو کسرہ ہے اس کی کسر کر دیتے، اللہ اللہ، کلمتان واہ، حبیبتان سبحان اللہ، الی الرحمن سبحان اللہ، خفیفتان سبحان اللہ، علی اللسان سبحان اللہ، ثقیلتان سبحان اللہ، فی المیزان۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے نبی کی زبان میں تاثیر کی ندرت، واہ 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 واہ، اور یہ ہے میرے نبی کی زبان میں لفظوں کے استعمال کی قدرت۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمتان، واہ، دو کلمے، سبحان اللہ، دو کلمے، واہ، بولو سارے، دو کلمے، دو کلمے۔ تو اب اہل علم یہاں بیٹھے ہیں، کلمہ تو کچھ اور ہوتا ہے، جب ہم اس کلمے کی طرف جاتے ہیں تو آخر میں حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب یہ کلمہ نہیں، یہ کلام ہے۔ واہ واہ، سبحان یہ کیا اللہ، یہ کلام ہے، سبحان اللہ۔ کلمہ اور کلام تو جانتے ہوں گے آپ، درجہ اولا کی بات ہے۔ فرمایا کلمتان، دو کلمے، سبحان اللہ، اور وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا دو کلمے، فرمایا ایسے ہوتا ہے کبھی کلمہ بولا جاتا ہے مراد کلام ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جیسے آپ سے کوئی کہ کلمہ پڑھو تو پھر آپ کیا کلمہ پڑھتے ہو یا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو؟ کہ میں تو آخا کلمہ پڑھو تو تسی اگو آپ کو کلمہ، اس طرح ہوتا ہے؟ بولو، ہمارا معروف طریقہ کیا ہے کہ ہم بولتے کلمہ ہیں مراد کلام ہوتا ہے۔ بے شک، اور یہ ہر زبان کی اپنی ایک رواجی کیفیت ہوتی ہے، اور عربی میں یہ رواج بہت، اور ہماری پنجابی میں بھی ہے، ہماری اردو میں بھی ہے، پشتو کے اندر بھی ہے، فارسی کے اندر بھی ہے، بولتے کلمہ ہے لیکن مراد کلام ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی خوبصورت رواج کو قائم رکھتے ہوئے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ فرمایا دو کلمے ہیں، واہ، سبحان اللہ، سبحان جن اللہ، کلموں سے اللہ پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دو کلمے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، واہ، اور اللہ جن کلموں سے پیار کرتا ہے اس کی شان و منزلت جاننے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کی جو صفات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ کسی ایسی چیز کو پسند کر ہی نہیں سکتا جو اس کی شان کے لائق نہ ہو۔ بے شک، بے شک، سمجھ آئی کہ نہیں آپ کو؟ جی۔ فرمایا اللہ دو کلموں سے محبت کرتا ہے، اور وہ دو کلمے جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ اب خدا چونکہ بزرگ بھی ہے، برتر بھی ہے، شہنشاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، واہ، نہیں سمجھے؟ جی، وہ ملک الملوک ہے، نہیں سمجھے؟ بے شک، وہ ذل جبروت ہے بے شک، اور ذل ملک ہے، اور ساری کائنات کی بادشاہت ہے اس کے پاس۔ اور میں جن کلمات سے وہ محبت کرتا ہوگا نہ جانے اس کا بوجھ کتنا ہوگا، لیکن حضور نے فرمایا اللہ جس چیز سے محبت کرتا ہے ذرا دیکھو تمہارے لیے وہ کیسے ثابت ہو رہے ہیں۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان، وہ تمہاری زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، وہ لسان پر خفیف ہیں، اور یاد رکھو
حشر کے دن ہمیں جب میزان قائم کیا جائے گا تو ہمیں اس وقت خفیف نہیں بلکہ ثقیل کی ضرورت ہوگی. بے شک. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس جہان میں ہم تمہیں اللہ کا وہ ذکر بتا رہے ہیں جو زبان پر خفیف ہے لیکن میزان پر خفیف نہیں، میزان پر ثقیل ہے، زبان پر وزن نہیں، لیکن جب ترازو میں تولا جائے گا حشر کے میدان میں، فرمایا وہاں دیکھو گے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہنے کا وزن کیا ہے؟ فرمایا جس آدمی نے، جس انسان نے، میرے نبی کا ارشاد ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 100 مرتبہ پڑھ لیا، فرمایا اگر اس کی خطائیں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ اسے معاف فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اسے معاف فرما دے گا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، واہ. وقت بہت ہو گیا، اور آخری جملہ یہ ہے کہ اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ ویسے تو ہم سبب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سبب اور علت جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے یہ حکم نبی ہے، ہمارے لیے بس یہی سب کچھ ہے. واہ. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. حضور نے فرمایا تو بس پڑھنا ہے. تو آج کے بعد آپ یہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. پھر نال پڑھو نا ذرا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک باری پھر پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ماشاءاللہ. تو اس میں تاثیر کیوں ہے اتنی؟ واہ. تو پھر علم والوں نے زبان کھولی اور ایک دریا بہایا معانی و مفاہیم کا، واہ. اور شعور اور آگہی کی خوبصورت منازل سے ہم کنار کیا متلاشیان مانا کو، سبحان اللہ. اور فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی صفات میں اس صفت کا ذکر ہے کہ جس میں اسے سبحان کہا جاتا ہے. بے شک. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ سبحان، یہ مصدر سبحان، یہ اللہ کی ذات پر وہ صیغہ ہے جو اللہ کی تقدیس و تنزیہ کو بیان کرتا ہے. یہ صفت تنزیہیہ اور تقدیسیہ ہے. اللہ کو ہر عیب اور ہر نقص پاک، ہر کمزوری سے علیحدہ کر کے واضح کرنے والا یہ صیغہ جو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، وہ سبحان ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے لا یقال الا للہ تعالی، سوائے خدا کے اور کسی کو سبحان نہ کہا جائے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب میں ایک مسئلہ بتا دوں آپ سبحان اللہ. کہ جو لوگ اپنے بچوں کا نام سبحان رکھتے ہیں ان کا یہ فعل ناجائز ہے. بے شک. اسے مطلقاً سبحان نام کے طور پر استعمال کرنا اپنے بچوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اس کے ساتھ اضافت ضروری ہے. بے شک. اس کے ساتھ اضافت ضروری ہے. اور وہ کیا ہے؟ آپ عبد السبحان نام رکھیں. جی. کیا نام رکھیں؟ عبد اب السبحان. اضافت ہو گئی تو تھوڑے سے اضافے سے اجازت ہو گئی. واہ. نہیں سبحان سمجھ؟ اللہ، سبحان اس اللہ، اضافت سے اجازت ہو گئی. سبحان اللہ. اور ایک آسان طریقہ، بعض لوگوں نے نام پہلے سے رکھ لیے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، تو ان کو پھر ہم آسان فارسی والی اضافت بتا دیتے ہیں. واہ. وہ اس کا نام سبحانی رکھ لیں. واہ. سبحان اللہ. سبحانی. سبحانی. کیا نام رکھیں؟ سبحانی. ہاں، سبحانی کا بھی وہی مطلب ہے جڑا عبد السبحان دا. واہ. سبحان سمجھ آ اللہ. گئی؟ لہذا یہ کسی اور کے لیے نہیں کہا، حتیٰ کہ رسول کے لیے نہیں کہہ سکتے، واہ. نبی کے لیے، فرشتوں کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ کے لیے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جس تنزیہ و تقدیس کا اس میں ذکر ہے وہ صرف اللہ کے لیے سبحان اللہ. ثابت ہے اور اللہ کے لیے وارد ہے. فرمایا سبحان جس میں کوئی عیب نہیں
اور جو بار بار کہہ رہا ہے سبحان سبحان سبحان، تو فرمایا وہ اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ تو بے عیب ہے، تو فرمایا حضور نے کہا تم 100 بار یہ پڑھو تو اللہ تمہیں بھی بے عیب کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسی انہوں بے عیب آکھو او دے وچ عیب ہے ہی نہیں، پر تہاڈے اندر تے ہے نا۔ فرمایا جے انہوں بے عیب آکھو گے او بدلی تانوں بے عیب بنا دے گا۔ بے شک اس لیے فرمایا کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں، اگر تم 100 بار خدا کو اس پاک کلمے کے ساتھ یاد کرو گے تو خدا تمہیں پاک کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آمین آمین علم نافع عطا فرمائے۔ آمین۔ علم نافع کون سا ہوتا ہے؟ علم نافع وہ ہوتا ہے جو اپنے سینے سے نکل کر ایک تاریک سینے کو روشن کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس سے بھی ایک بلیغ مانوی کیفیت سے معمور اور روشن معنی بھی پیش کر دیتا ہوں واہ کہ علم نافع وہ ہوتا ہے جس پر عمل کر لیا جائے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اور حدیث بیان کرنے والوں آپ کے بیان میں تاثیر تعمیل سے آئے۔ بے شک تاثیر پیدا کرنے کے لیے تعمیل ضروری ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تعلیم و تعلم کے بعد تاثیر چاہیے، اور تاثیر تعمیل کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے تو شک جو پڑھا ہے عمل ضروری ہے۔ بے ہم شک۔ جو کچھ کہتے ہیں یاد رکھو اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اور پھر کتنے پاک سینے ہیں، کتنے وہ عظیم لوگ ہیں کہ خدا جن کے سینوں میں اپنے محبوب کا کلام محفوظ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ جو محدثین تھے ان کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی تھی، بے شک اور امام بخاری کا تو حافظہ محدثین میں ایک جدا گانا حیثیت کا حامل۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ مفتی صغیر احمد صاحب نقشبندی، جو نام انہوں نے صغیر رکھا لیکن کام بڑا کبیر کیا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں جو آدمی اپنے آپ کو صغیر بنا لے خدا اسے کبیر بنا دے۔ بے شک بے شک۔ اللہ ان کو سلامتی دے۔ علماء کرام مشائخ جو آج الحمدللہ جلوہ گر ہیں، اللہ ہم سب کو ان سے مستفید فرمائے، ہماری کوتاہیاں غلطیاں اللہ معاف فرمائے۔ میں اسی پر اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔